الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہدایت و ضلالت کا سلسلہ روز اول سے جاری و ساری ہے اور تا محشر جاری رہے گا۔ ہر دور میں رحمانی قوتیں انسانیت کی کامیابی کے لیے کوشاں رہیں تو دوسری جانب شیطانی چیلے راہ شیطان پر گامزن گمراہیاں بانٹتے رہے۔ شیطان ملعون جب راندہ درگاہ ہوا تو اس نے رب العالمین سے دھمکی امیز انداز میں کہا تھا، اور میں انہیں راہ راست سے بھڑکا کر رہوں گا اور انہیں خوب آرزوئیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیٹ ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ النساء۔ چنانچہ شیطانی مکر و فریب ہر دور میں انسانی گمراہی کا سبب بنا ہے۔ اہل علم نے شیطان کے مکر و فریب کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس عیار مکار دشمن کی طریق واردات عالم کے لیے الگ اور جاہل کے لیے الگ ہے۔ یہ لعین مسلمانوں پر وار دیگر طریقے سے کرتا ہے اور غیر مسلموں پر دیگر طریقے سے۔ اس مردود لعین کا انداز مسلمانوں کے لیے جدا اور غیر مسلمانوں کے لیے جدا ہے۔ یہ کبھی فلاسفر کا روپ دھارتا ہے تو کبھی جھوٹے نبی کا، کہیں نقلی مولوی کا روپ اختیار کرتا ہے تو کہیں جیلی پیر کی صورت میں نمودار ہو کر پیری مریدی کے جال میں اپنی گمراہی کو چھپا لیتا ہے۔ الغرض اس مردود کے جال بھی بے شمار ہیں اور اس کے شکار کے طریقے بھی بے شمار ہیں۔ یہ عیار مکار لوگوں کو اپنے دام میں لاتا ہے اور محسوس بھی نہیں ہونے دیتا۔ انسان اپنے آپ کو راہ خیر پر گامزن جانتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ راہ شر پر چل نکلا ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، ان میں سے ایسے جیلی مذہبی پیشواؤں کا بھی ذکر ہے جو عوام کو گمراہ کریں گے۔ آخری زمانہ میں کچھ ایسے بھی مذہبی رہنما نمودار ہوں گے جو ایسی باتیں کریں گے جو پہلے کسی نے نہ کی ہوں گی۔ ایسی باتیں لوگوں نے نہ سنی ہوں گی اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد نے۔ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بظاہر یہ راہبر ہوں گے اور حقیقت میں راہزن۔ جھوٹ بولنا ان کا وتیرہ ہوگا، حق و باطل میں تلبیس اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ گویا کہ یہ شعبدہ باز قسم کے لوگ ہوں گے، جہالت میں غرقاب یہ بہروپیے مفتیوں کا روپ دھار کر فتوے بھی دیں گے۔ ان کے رگ و رشے میں خواہش ہوس رچی بسی ہوگی۔ یہ لوگ خواہش کے بندے اور غلام ہوں گے۔ خواہشات و لذات کے لیے دین کو بدل دینا ان کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہ ہوگا۔ عصر حاضر کے حالات کا جائزہ لیں تو یہ پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ طریقت اور پیری مریدی کے نام پر بے شمار جاہل، فاسق و فاجر، بدعقیدہ اور بدعمل لوگ دکانیں سجائے عوام الناس کو گمراہ کن عقائد و اعمال میں منہمک کر کے اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ بعض کی بد اعتقادی کا عالم یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجود بنا کر مریدین کے لیے اپنا سجدہ ادب شیخ کا لازمی جز قرار دیتی ہیں، اپنے تئیں شارع ہونے کا منصب بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ دین کے مسلمہ اصول و ضوابط کی منمانی تشریح کر کے دین کی عمارت یکسر منہدم کر دینے کی جسارت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے حکم اقامت الصلاۃ میں تعویلیں گاڑ کر خود بھی بے نمازی برتے ہیں اور جاہل مریدین کو بھی صلاۃ زکوٰۃ سے محروم کر کے بے عمل بناتے ہیں۔ بعض نے پیری کو اگر نبوت سے بڑھایا نہیں تو عملاً نبوت کے برابر ضرور قرار دیا ہوا ہے۔ گویا کہ جس شخص نے پیر نہیں بنایا وہ کافر ہو کر مرا۔ بعض اپنے معتقدین کو یہ برابر کراتے ہیں کہ مرشد اور پیر کے لیے احکام جدا ہوتے ہیں جبکہ عوام الناس کے لیے جدا، لہذا پیر صاحب مسجد نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، یا وہ نماز نہ پڑھیں، سود، جوئے، زنا، شراب جیسے جرائم کا ارتکاب کریں تو وہ مرفوع القلم، یعنی ان سے کوئی بات پرس نہ ہوگی۔ نیز یہ کہ مرید کے اہل خانہ کا پیر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ پیر کی ہر خواہش تکمیل مرید کا فریضہ ہوا کرتی ہے۔ روز محشر پیر ہی نجات کا باعث ہوگا۔ پیر صاحب کو بہرحال راضی رکھنا ضروری ہے، خواہ وہ خلاف شرع امور کا حکم فرمائیں۔ بعض بدباطن پیروں نے تو اپنے مریدین کی داڑھیاں تک منڈوا دیں۔ نماز کے متعلق یہ تصور پیش فرمایا کہ نماز دل کی ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ پیر صاحب یہاں نہیں بلکہ روحانی طور پر مدینہ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نیز قرآن میں اقامت صلاۃ کا حکم ہے تو نماز پڑھنے کا نہیں، اور اقامت صلاۃ کا مطلب تو نظام قائم کرنا ہے۔ یہ تاثر بھی معاشرے میں ابھارا گیا کہ شریعت طریقت کی راہیں جدا جدا ہیں۔ اہل طریقت نعوذ باللہ شریعت سے ماورا ہوتے ہیں،
مولویوں ملاؤں کو شریعت کا علم تو ہو سکتا ہے، طریقوں سے یہ نابلد ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسی خرافات ہیں کہ جو معاشرے میں جو ہلاک کے ذہن میں سمو دی گئے ہیں۔ حقیقت میں ان نظریات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلا شبہ طریقت ثابت بالسنہ اور طریقہ اولیاء ہے۔ صحبت صالحین مرشد کامل تعلق بھی اصلاح لفظ کا بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے سلف صالحین خلف اصلاح کے سلاسل اربعہ میں سے کسی نہ کسی سلسلے میں منسلک ہو کر صاحب نسبت ٹھہرے ہیں۔ جملہ سلاسل حق اور درست ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ طریقت شریعت سے متضاد دیگر شے ہے، دینی جہالت اور ضلالت ہے۔ شریعت طریقت کا منبع اور ماخذ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ آپ معلم بھی تھے اور مرشد بھی، علم ظاہر سے بھی مالا مال تھے اور علم باطن کے عامل بھی۔ تعلیم و تعلم، فقہ و حدیث، تفسیر و تعویل، استنباط و اجتہاد کی جملہ اقسام آپ ہی کی فیض سے امت کو نصیب ہوئیں، تو ذکر مراقبہ، مجاہدہ اور ریاضت، اخلاص و الہیت، احسان سلوک کی جملہ کرنے بھی آپ کے وجود محسوس سے پھوٹی ہیں۔ آپ نے شریعت طریقت کی تعلیم کے لیے کوئی الگ الگ جماعتیں تشکیل نہیں دی، بلکہ جملہ صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم شریعت کے بھی اور طریقت کے بھی حامل تھے۔ گویا دونوں جماعتیں شریعت طریقت کی حامل تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے فیض صحبت حاصل کرنے والے لوگ اس گمراہی سے محفوظ رہے کہ ہم طریقت کے حامل ہیں، لہذا ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں۔ امت کے اندر ہر دور میں اولیاء اللہ اصحاب طریقت کی کمی نہیں رہی۔ آج تک کسی حقیقی بزرگ اور کامل ولی نے اس طرح کے جاہلانہ دعوے نہیں کیے۔ اگر شریعت سے کسی کو استثناء حاصل ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ جیسی جملہ احکامات کا پابند بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا صاحب طریقت کون ہوگا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا بزرگ اور کون ہو سکتا ہے؟ امت میں سیدنا سلیمان فارسی، حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، بایزید بستامی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی جیسے علماء میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جنہوں نے شریعت کے کسی حکم سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھا ہو یا کسی کو مستثنا قرار دیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیت سبھی داڑھی رکھتے تھے، سبھی پابند صوم صلاۃ تھے، سبھی علم شریعت سے اشنا تھے، سبھی قرآن کریم کے قاری تھے، سبھی شرک و بدعت سے کوسوں دور تھے، سبھی کبائر صغائر سے پرہیز کرتے تھے، سبھی کو قرب خداوندی کی نعمت ملی تھی۔ البتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم اور خاتم المعصومین تھے۔ ان سب فضائل و مناقب کے باوجود کسی ایک شخصیت سے بھی شریعت طریقہ کا یہ من گھڑت فرق ثابت نہیں۔ مشہور بریلوی عالم مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موضوع پر بڑی وضاحت سے لکھتے ہیں: شریعت طریقت حقیقت معرفت میں اصلاً کوئی اختلاف نہیں۔ اس کا مدعی اگر بے سمجھے کہے تو نرا جاہل ہے، اگر سمجھ کر کہے تو گمراہ اور بددین ہے۔ فتاوی رضویہ۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ مذہبی رہنما بن کر شریعت کے تارک اور باغی ہیں، دوسروں کو احکام شرع سے منع کرتے ہیں، حقیقت میں وہ خود گمراہ اور گمراہ کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال فرما کر ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جس پیر کا عمل خلاف سنت ہو وہ ولی نہیں ہوا کرتا، خواہ وہ عوام عورتوں ہی کیوں نہ دکھائی دے۔ بعض جوہلاء نے پیر و مرشد بنانے کے لیے اپنی طرف سے یہ معیار بنا رکھا ہے کہ فلاں کی دعا کی وجہ سے میرا کام ہو گیا تھا، پھر ایسے لوگوں کے حکم پر شریعت کے باغی بن جاتے ہیں۔ حقیقت میں کسی کو شیخ و مرشد بنانے کا یہ معیار نہایت ہی خطرناک ہے۔ جملہ کام بنانے والی اور حاجات پورے کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں تو کام ان کی بھی ہو جاتے ہیں۔ یہود نصارہ مجوس مشرکین جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو کام ان کی بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا اس معیار کے مطابق غیر اللہ کو معبود مان لیا جائے گا؟ دجال لوگوں کی ہر فرمائش پوری کرے گا، کیا دجال کو مرشد بنا لیا جائے گا؟ حالانکہ دجال کے فتنہ سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اس طرح کے نام نہاد پیر عام طور پر سحر جادوگر سے کام لیتے ہوئے اپنے مریدین کو گرویدہ بناتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے خود ساختہ معیارات سے نہایت ہی خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ شیخ مرشد بنانے کے لیے معیار اتباع سنت اور تقوی ہے۔ جس شخصیت میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا، گناہوں سے اجتناب، شریعت پر عمل اور اتباع سنت پائی جاتی ہے، وہ اتنا ہی مقرب الہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک جاہل اور بدعمل پیر نے تو یہاں تک بک دیا تھا کہ جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم زیارت کرنی ہو وہ میری زیارت کر لے۔ یہ ایسی گستاخی ہے کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہوتی تو ایک شخص کو ارتداد کی شرعی سزا کے تحت قتل کر دیا جاتا۔
مذکورہ وضاحت کے بعد ہماری ان لوگوں کی خدمت گزارش ہے جو کسی جاہل پیر کے دام میں پھنس کر تارک صلاۃ بن چکے ہیں یا داڑیاں منڈوا چکے ہیں، مسجد سے بیزار ہیں یا قرآن پاک کو پس پشت ڈال کر خرافات میں مبتلا ہیں، وہ سچی توبہ کر کے ایمانی راستہ پر واپس آ جائیں۔ ایسے شعبہ بعد جو دنیا کے تمام امور معاون ہوں لیکن دین کے باغی ہوں یا باغی بنائیں، ان سے اظہار برات اخری نجات کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ روز حشر تو لا تلقی کا اعلان کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس وقت یہ برات بے سود ہوگی۔ اللہ پاک ہماری قوم کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں متبع سنت بزرگوں اور ولیوں سے بیعت کا تعلق رکھنے کی اور اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح اور پوری دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔